آپ موجودہ حالات کو دیکھیں اور قرآن کریم کی پیش گوئیوں کو دیکھیں، جتنا ہم پڑھ چکے ہیں یہاں تک بہت ساری چیزیں ایسی جو ہمارے سامنے ہیں۔ مثلا 6 پارے کے آخر میں ارشاد تھا کہ یہودی اور مشرک ہمیشہ تمہارے سب سے بڑے دشمن رہیں گے۔ کہاں اسرائیل اور کہاں ہمارے ساتھ انڈیا، لیکن ہماری اس مشرک کے ساتھ لڑائی ہے، وہ ادھر سے اٹھ کر یہاں آ گیا۔ ہمارا معاملہ انڈیا کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور بیانات وہاں کا پرائم منسٹر دے رہا ہوتا ہے، کبھی اقوام متحدہ میں، کبھی کہاں کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے یہ ہمارے لیے ایسے ہے ویسے ہے۔ کب سے 15-20 سال سے اس کے بیانات ہی آ رہے ہیں۔ تو قرآن نے جو کہا تھا نا، ہمارا یہ جو ایک بہت بڑا علم یہ ہے کہ قرآن کریم کی پیش گوئیوں پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم توجہ نہیں کرتے۔ یہ ایمان ہوتا نا تو قطر کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ بھئی آپ لوگوں نے قرآن میوزیم بنایا، قرآن پارک بنایا، قرآن پڑھنے والے کتنے قراء تیار کیے، کیا کچھ کیا، لیکن تھوڑا سا قرآن پر عمل بھی کر لیا ہوتا۔ بھئی جس نے تمہیں باندھ کر مروایا، پھر جا کے اسی کے ساتھ اتحاد کر رہے ہو، پھر بھی اسی کی گود میں بیٹھ رہے ہو، کب عقل آئے گی، کب سمجھ آئے گی؟ اللہ اکبر، کیا کچھ ہو گیا۔ ابھی تک کسی کو کوئی امید ہے؟ 60,000 مسلمان شہید ہو گئے، ان کو مارنے والا ہمیں تو اسرائیل نظر آ رہا ہے، لیکن اسلحہ کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ کسی کو نہیں پتا اسلحہ کس کا استعمال ہو رہا ہے۔ کون اپنی ویٹو پاور استعمال کر رہا ہے اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے؟ پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ کسی کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا۔ ابھی بھی ہمیں امید ہے۔ میر کا شعر ہے نا، میر تقی میر کا، میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ جرم ضعیفی ہے، ہمارا ایک جرم ہے بحیثیت امت مسلمہ۔ ہم کمزور ہوئے، ہم نے اپنے وسائل کو عیاشیوں پہ خرچ کیا۔ اگرچہ ہم پاکستان والوں میں بھی بہت ساری کمیاں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پیٹ کاٹ کر ایٹم بم بنایا ہے، الحمدللہ۔ اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ یہ غریب عوام کا ایک ایک روپیہ اس کے ایٹمی پروگرام میں شامل ہے، بڑی محنت سے ہوا۔ لیکن میں مجموعی طور پر اگر امت مسلمہ کی بات کروں تو کیا ہوا؟ وسائل کو ہم نے کہاں کہاں خرچ کیا، یہ مجھ سے اور آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ دبئی، قطر اور UAE، ان سارے ممالک میں کیا کیا ہوا؟ جتنی آمدن ہوئی اللہ نے بے بہا خزانے عطا کیے، کہاں خرچ کیے؟ قرآن نے کہا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو تمہیں استطاعت ہے طاقت اکٹھی کرو، جو دشمن کے مقابلے میں تم طاقت اکٹھی کر سکتے ہو کرو۔ وہ طاقت نہیں اکٹھی کی، جی ہماری سفارتکاری بہت اچھی، ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ آپ کی سافٹ سفارتکاری آپ کے کس کام آئی؟ آپ کب تک خرچ کرتے رہے؟ انہی سے امیدیں لگائے رکھی آپ نے جو لڑوا رہے ہیں، وہ تو اپنا اسلحہ بیچ رہے ہیں۔ وہ تو یوکرین کے بارے میں بھی بڑے فخر سے کہہ رہا ہے کہ ہمارا اسلحہ بک رہا ہے، ہمیں آمدن ہو رہی ہے، اور پھر اس سے امید لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارا جرم کمزوری ہے، ہم نے طاقت نہیں اکٹھی کی اور ہم نے آپس میں اتحاد نہیں کیا۔ اقبال کبھی بڑی بڑی خوب بات کہا کرتے ہیں۔ ایک شام کے شاعر ہیں ابو العلا معری، تو یہ گوشت نہیں کھاتے تھے، تو ان کے ایک دوست نے ان کو تیتر بھون کر بڑا اچھا تیار کر کے بھیجا کہ شاید اسی بہانے وہ کھا لے گا۔ اب اس نے پھر بھی نہیں کھایا۔ اب اس پر اقبال نے ایک نظم لکھی ہے، اس کا آخری شعر آپ کو یاد ہوگا، لیکن تھوڑا سا میں پس منظر اس کو آپ کو عرض کروں گا تاکہ صحیح شعر کا لطف آپ لے سکیں اور حالات حاضرہ کو سمجھ سکیں۔ اقبال کہتا ہے، وہ اس کے سامنے جب وہ بھنا ہوا تیتر رکھا گیا، وہ اس تیتر کو کہنے لگا تمہیں کس جرم میں کاٹا گیا؟ تیرا جرم کیا تھا؟ کہتا تیرا جرم یہ ہے کہ تو کمزور تھا، جو تجھے کاٹنے کے لیے آیا تو اس پر حملہ آور کیوں نہیں ہوا؟ تو شاہین کیوں نہیں بنا؟ تو شاہین ہوتا جو تجھ پر حملہ کرتا، تو جھپٹ کر اس پر حملہ کرتا، باد مخالف چلتی تو اور اونچا اڑتا۔ افسوس کہ تو شاہین نہیں تھا، اس لیے تجھے مار دیا گیا۔ اور پھر وہ آخری شعر، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ ازل سے فتویٰ لکھا ہوا ہے، یہ تقدیر کا قانون ہے کہ جو کمزور ہوگا اس کو پھر مار دیا جائے گا، کوئی مار دے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے بار بار توجہ دلائی، اپنی طاقت اکٹھی کرو۔ اور یہاں پر فرمایا اللہ کے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا ڈر ہونا چاہیے، انہیں محسوس ہو کہ تمہارے دلوں میں ان کے لیے سختی ہے۔ اور یہاں ہم نرمی ہی نرمی دکھا رہے ہیں، اپنوں کے ساتھ دشمنی ہے، غیروں کے ساتھ نرمی ہے۔